فاتحہ۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صلوات بآواز بلند صلوات دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے۔ جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے۔ تمام افراد کے رزق و روزی میں وسعت عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سے افراد، بہت سے عزادار جو ہمارے ساتھ پچھلے برس موجود تھے اور آج ہم میں نہیں ہیں، پروردگار ان کو فردوس بری میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے اہل خانہ کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تمام مرحومین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی، یہ دنیا آپ کے شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا میں بر وقت موت قبر میں میزان و صراط و حشر میں تمہاری وجہ سے تمہارے شیعوں کو اللہ کی طرف سے بہت فائدے پہنچتے ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری مثال اس مشکات کی ہے کہ جس میں ایک نورانی چراغ رکھا ہوا ہے۔ ہماری مثال اس طاق کی ہے
کہ جس میں ایک نورانی چراغ رکھا ہوا ہے اور اس نورانی چراغ کے نور سے مراد جناب امیر المومنین ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اس نور جناب امیر کی طرف اللہ تمہاری ہدایت کرتا ہے، اس نور جناب امیر کی طرف اللہ تمہاری معرفت کرتا ہے، اللہ تمہاری اس نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس نور تک کی ہدایت کے لیے، اس نور جناب امیر کی معرفت کے لیے ظرف چاہیے۔ اس نور جناب امیر کی معرفت کے لیے کوئی معیار چاہیے۔ معیار بتا رہا ہوں کہ معیار جناب ابو ذر صاحب، ظرف جناب سلمان و قمبر صاحب، تو پھر رسائی ہوتی ہے اس نور جناب امیر تک، پھر رسائی ہوتی ہے، پھر معرفت ہوتی ہے اس نور جناب امیر تک۔ اور عزیزان گرامی، آغاز گفتگو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا، اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا۔ اور اس عشرہ محرم میں جس موضوع کے تحت، جس عنوان کے تحت کچھ عرض کرنا مقصود ہے، کچھ باتیں کرنا جس موضوع کے تحت، جس عنوان کے تحت کچھ کہنا مقصود ہے، وہ عنوان، وہ موضوع ہے کمال مصنوع دلیل ثانی۔ کمال مصنوع دلیل ثانی کے عنوان سے کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہر صاحب صنعت اپنی پہلی مصنوع میں کمال ظاہر کرتا ہے۔ ہر صاحب صنعت اپنی پہلی مصنوع میں کمال ظاہر کرتا ہے، کیونکہ نقص مصنوع نقص ثانی کی دلیل ہوتی ہے، نقص مصنوع نقص ثانی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور جب ثانی حقیقی ہو جائے، اور جب خالق ذات حق ہو جائے، تب اول مصنوع، تب اول مخلوق کوئی اور نہیں، نور محمدی ہوگا۔ جناب رسالت ماں اول مصنوع، نور محمدی اول مخلوق۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اول ما خلق اللہ روحی، کہ اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا۔ یہاں تضاد نہیں ہے، یہاں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ روح اور نور ایک ہی شے ہیں۔ روح کو نفس نور کہتے ہیں اور نور کو نفس روح کہتے ہیں، لہذا یہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور بھی چیزیں خلق ہوئیں۔ اللہ نے موت کو خلق کیا، اللہ نے حیات کو خلق کیا، اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اللہ نے دن و رات کو خلق کیا۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، یعنی موت نہ تھی، حضور تھے، حیات نہ تھی، حضور تھے، یعنی زندگیوں کی گلابی نہ تھی، مردم بینا مردم آبی نہ تھی، ابھی گردش ایام میں شتابی نہ تھی، نہ پہاڑوں کی انا تھی، نہ ستاروں کی ضیا تھی،
نہ گل و گلشن کی ہوا تھی، نہ تبسم کی کلیوں کی صدا تھی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور پھر اس نور سے اللہ نے تمام چیزیں خلق کی۔ اللہ نے اس نور سے زمین و آسمان خلق کیے، اللہ نے اس نور سے موت و حیات کو خلق کیا، اللہ نے اس نور سے دن و رات کو خلق کیا۔ لیکن یہ اولیت کا موضوع، یہ اول مصنوع ہونا، یہ اول مخلوق ہونا تب تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس حدیث کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے کہ حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر اس نور کے دو حصے کیے حق نے برابر، پھر اس نور کے دو حصے کیے حق نے برابر، پھر کیے ہر حصے کے دو حصے مقرر۔ میر حدیث فرما رہے ہیں پھر کیے ہر نور کے دو حصے مقرر، دو ٹکڑوں سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، دو ٹکڑوں سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، پیدا کیے دو حصوں سے سبتین پیغمبر، پیدا کیے دو حصوں سے سبتین پیغمبر، زہرا کو کیا اس نور سے تنہا کیا پیدا، یوں پنجتن پاک کا نقشہ۔ اول مصنوع ذات پیغمبر ہے، نور محمدی ہے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، اس کے بعد فتفتقنا منہ نور علی، پھر اس نور سے علی کا نور آشکار کیا، پھر اس نور سے علی کا نور آشکار کیا، اور پھر اس نور سے ثم خلق العرش واللوح والشمس والقمر والضوء النہار والضوء الابصار والعقل والمعرفہ، پھر اس نور سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، عرش و لوح کو پیدا کیا، یعنی اول مصنوع سے، اول مخلوق سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب نور محمدی سے کائنات خلق ہو رہی ہے تو اس نور کے دوسرے حصے کو بھی کمالات محمدی کا مظہر ہونا چاہیے، صفات حسنہ و اخلاق فاضلہ کا آئینہ ہونا چاہیے۔ اس نور کے دوسرے حصے کو یوں ہونا چاہیے کہ اس کے چہرے پہ نظر کرنا پیغمبر اسلام کے چہرے پہ نظر کرنے کے مترادف ہو، یا جملہ بدل دوں کہ اس نور کے دوسرے حصے پر چہرے پہ نظر کرنے سے عبادت شمار ہوتی ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ النظر الی کعبۃ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا النظر الی مصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا النظر الی عالم عبادہ، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا النظر الی والد عبادہ، والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، عالم اور باپ کی طرف دیکھنا عبادت۔ لیکن فرق ہے کہ جب آپ کعبے کو دیکھ رہے ہوں گے
تو آپ قرآن کو نہیں دیکھ رہے، جب آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو آپ عالم و باپ کو نہیں دیکھ رہے، جب آپ عالم کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کعبے کو، قرآن کو یا باپ کو نہیں دیکھ رہے۔ ڈھونڈو کوئی ایسا جو بیک وقت، بیک لہجہ، بیک آن کعبہ بھی ہو، جو ہر ایک آن میں کعبہ بھی ہو، قرآن بھی ہو، عالم بھی ہو، باپ بھی ہو، کوئی اور نہیں ملے گا۔ النظر الی وجہ عظیم عبادہ۔ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور اگر حضور کو عالی نسب ہیں تو اس نور کے دوسرے حصے کو فخر قبائل عرب و عجم ہونا چاہیے۔ اگر حضور اول المسلمین ہیں تو اس نور کے دوسرے حصے کو امیر المومنین ہونا چاہیے۔ اگر حضور خاتم الانبیاء ہیں تو اس نور کے دوسرے حصے کو خاتم الاوصیاء ہونا چاہیے۔ اگر حضور آفتاب نبوت ہیں تو اس نور کے دوسرے حصے کو مہتاب امامت ہونا چاہیے۔ اور اگر حضور مرکز انوار ہیں تو اس نور کے دوسرے حصے کو مصدر انوار ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اس نور کے بلا فصل نور علی تھا، اس نور کے ساتھ جو نور نازل ہوا وہ نور علی تھا، اور کمال مصنوع دلیل ثانی ہوا کرتی ہے، اور کیونکہ یہی انوار انہی انوار کو زیب دیتا ہے کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچائیں، کیونکہ ان پر جو فیض الہی تھا، ان پر جو فیضان رحمان تھا وہ بلا واسطہ غیر تھا، بلا واسطہ اثر تھا، بلا واسطہ مصنوع تھا، لہذا انہی انوار کو زیب دیتا ہے کہ اس نور تک ہمیں پہنچائیں۔ اور سرنامہ کلام آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ اس نور سے مراد جناب امیر المومنین ہے۔ مزید اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی، مزید اس آیت کے تحت گفتگو جاری رہے گی۔ عزیزان گرامی، وہ انوار جنہیں معرفت الہی تک پہنچانا مقصود تھا، وہ انوار جنہیں ہماری معرفت کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے تھے، ان انوار کو کے ساتھ کیا سلوک روا کیا گیا، ان انوار کے ساتھ کیا سلوک روا کیا گیا۔ عزیزان گرامی، 28 رجب تھی، قافلہ تیار ہو رہا تھا، حسین اپنی ایک بیمار بچی کو چھوڑے جا رہے تھے۔ جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، تشریف لا کے فرماتی ہیں آقا جناب صغرا کی میں آپ سے سفارش کرنے آئی ہوں کہ آپ انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں۔ تو امام حسین
کہ جنہوں نے کبھی شریکت الحسین کی بات کو پلٹایا نہیں تھا، وہ حسین کہ جس نے شریکت الحسین کی بات کو کبھی منع نہیں کیا تھا، امام فرماتے ہیں زینب کوئی اور بات کہہ لینا، صغرا کی سفارش نہ کرنا، کیونکہ میرے ساتھ شبیہ رسول علی اکبر موجود ہے، میرے ساتھ شبیہ علی عباس موجود ہے، میرے ساتھ شبیہ قاسم حسن موجود ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ میری وہ بیٹی آئے جو ہو بہو ہم شکل سیدہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وہ بیٹی جو ہم شکل سیدہ ہے وہ کوفہ و شام کے بازاروں میں جائے اور لوگ کہتے ہوئے نظر آئے کہ پتھر مارو انہیں انگارے مارو۔ عزیزان گرامی، شب 28 رجب کو امام حسین کم از کم 3 مرتبہ مرقد رسالت مآب پہ گئے، اور جب جاتے تھے کہتے تھے نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا میرا آخری سلام، اور اس کے بعد گھٹنیوں کے بل چل کر ماں کی لحد پہ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، 2 موقع ایسے ہیں جب حسین گھٹنیوں کے بل چلے ہیں، یا تو مرقد رسالت مآب سے ماں کی لحد پہ گئے، یا تب یوں چلے جب اکبر نے کہا تھا بابا میرا آخری سلام۔ حسین گھٹنیوں کے بل ماں کی لحد پہ آئے، آخری سلام کیا۔ آخری سلام کرنے کے بعد جب قافلہ تیار ہوا، قافلہ چلنے لگا، تو امام بیٹھے تھے، دفعتاً اٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک معظمہ بی بی اپنے کمرے سے باہر آئی، اپنے گھر سے باہر نکلی، ادھر سے جناب عباس آئے، ادھر سے جناب علی اکبر آئے، ادھر امام حسین اٹھے، بنی ہاشم کے حلقے میں وہ بی بی اپنی سواری تک پہنچی۔ یہ قافلہ مدینے سے کربلا کا تھا، یہ قافلہ مدینے سے کربلا کا تھا، ایک قافلہ کربلا سے شام کا تھا۔ بی بی بے مقنع و چادر اپنی سواری کے قریب آئی، کیا دیکھتی ہے کہ فروا بیٹھی ہے، لیلا زمین پہ بیٹھی ہے، لیلا سے فرماتی ہے اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کرواؤں گی۔ فروا قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کرواؤں گی۔ پھر جو ایک جانب دیکھا، ایک سفید بالوں والی خاتون زمین پہ بیٹھی ہے، خاک اڑا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، فرماتی ہے رباب میں تمہیں سوار کرواؤں گی۔ جناب سجاد کو سوار کروایا، جب اپنی باری آئی تو رخ فرات کی طرف پھر گیا، فرماتی ہے عباس مجھے کوئی سوار کروانے والا نہیں۔ ادھر جب مدینے سے قافلہ چلا تھا کربلا کی جانب، تو عزیزان گرامی قافلہ چلنے لگا، قافلہ چلنے لگا، جناب عباس جناب امام حسین کے پاس آئے، فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قافلے کے پیچھے آ رہا ہے، کوئی قافلے کے پیچھے آ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں امام دیکھنے کو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار بچی نقاہت کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے اور فرماتی جا رہی ہے محلن محلن یا ابی، آہستہ بابا آہستہ بابا۔ اب نہ جانے حسین کے لیے کون سا مقام زیادہ سخت تھا، یہ بیمار بچی کا کہنا، بیمار بچی کا روکنا، یا وہ مقام کہ جب حسین آخری رخصت کے بعد چلے تو سکینہ نے دامن تھام کے کہا محلن محلن یا ابی
तमाचों में गुजर गया। न जाने हुसैन के लिए क्या ज़्यादा सख्त था। उस बीबी को जनाबे उम्मे सलमा ने कहा, बेटी बहुत अरसा गुजर गया, तुम ऐसा करो कि भाई को खत लिखो, अली अकबर को खत लिखो। जनाबे सुगरा ने खत लिखना शुरू किया और उसके बाद जब खत देने की बारी आई तो उस मकाम पे आके बैठ गई जहाँ से दो रास्ते जाते थे। उस मकाम पे बैठ गई, हर आने जाने वाले से पूछती थी, क्या तुम इराक जा रहे हो? हर से पूछती थी, क्या तुम इराक जा रहे हो? वो कहता था, जो शख्स माना उसे बीबी ने वो खत दिया, साथ में तमाम हुलिया बताया कि इनको तुमने खत देना है। वो कासिद ढूंढता हुआ करबला के मैदान में पहुंचा। क्या देखता है कि एक इन शख्स जिसका अमामा फटा हुआ, जिसके बदन से लहू जारी है, वो उसके करीब आया, कहने लगा कि मैंने ये खत उस कासिद ये खत उसे देना था, लेकिन उस खातून ने मुझे जो हुलिया बताया था, उसने बताया था कि उस शख्स के साथ दाईं जानिब अब्बास होगा, बाईं जानिब जनाबे अली अकबर होगा। लेकिन जब वो कासिद पहुंचा, अली अकबर ज़ीन से ज़मीन पर आ चुके थे।